دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ حالت حیض کے دوران عورتیں کن کن عبادتوں کو انجام دے سکتی ہیں اور کن عبادتوں کو انجام دینا اس کے لیے ممنوع ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت حیض کے ایام سے گزرتی ہیں تو چونکہ نماز اور روزے کی پابندی ہے تو دیگر نوافل یعنی جیسے درود و شریف ہے، تسبیح و تحلیل ہے، توبہ استغفار ہے، دعا مناجات ہے، ان تمام چیزوں سے بھی عام طور پہ دور رہتی ہیں۔ تو کیا چیزیں ممنوع ہیں اور کیا چیزیں جائز ہے، ان پر بھی اگر وضاحت کریں تو ان نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوسرا جو سوال ہے کہ حیض کی مدت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے اور کن عبادات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حیض کے ایام میں جو چیزیں ممنوع ہیں یعنی جس کا کرنا جائز نہیں ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بستری کرنا ممنوع ہے، دوسری چیز ہے نماز پڑھنا، تیسری چیز ہے روزہ رکھنا۔ اب یہ نماز روزہ دونوں چھوٹ جائے گا، تو عورت حیض کی مدت میں جو روزہ چھوڑتی ہے اس روزے کی وہ قضا کرے گی، البتہ نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز بالکل اس پر معاف ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ جیسے عمرہ وغیرہ حج کرنے کے لیے جو خواتین جاتی ہیں تو MC اور مخصوص ایام میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ عورت جو ناپاک ہے حیض کی مدت میں تو خانہ کعبہ کی طواف نہیں کرے گی۔ ایسے ہی مسجد میں اعتکاف کی ہے تو وہ اعتکاف بھی نہیں کرے گی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، وہ عورت مسجد سے واپس آ جائے گی۔ چھٹی چیز ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ عورت ناپاک ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی مصحف ڈائریکٹ ہاتھ سے لگانا، اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی عورت جو ناپاک ہو جاتی ہے حیض کی مدت میں داخل ہو جاتی ہے تو مصحف کو ڈائریکٹ یعنی ہاتھ سے بغیر پردے کے قرآن چھوئے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے تو وہ تلاوت کر سکتی ہے، لیکن ہاتھ کو ڈائریکٹ ناپاکی کے عالم میں مصحف پہ لگائے یہ نامناسب اور درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو ممنوع ہے اس کا تعلق شوہروں سے ہے، وہ یہ کہ حیض کی مدت میں وہ طلاق اپنی بیوی کو نہ دیں۔ یہ کچھ ممنوع افعال ہیں جو حالت حیض میں کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یہ ممنوع اور حرام کے قبیل سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کن عبادات کو وہ انجام دے سکتی ہے، یعنی حیض کی مدت میں عورت کیا نیک کام کر سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اور شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی اس ناپاک اور حائضہ خاتون سے مباشرت بھی کر سکتا ہے، یعنی ہم بستری کے علاوہ جو بھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ سب تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بستری قطعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک کام اور جو خواتین کر سکتی ہیں وہ یہ کہ جو انہیں قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھیں، وہ پڑھ سکتی ہیں، یا اگر عورت حافظ ہے اور وہ قرآن بھولنے یا ختم اس کے دماغ سے یا اس کے دل سے قرآن کے بھولنے کا خدشہ ہے تو وہ قرآن دیکھ کر کے یاد بھی کر سکتی ہے، یا اگر وہ معلمہ ہے قرآن پڑھانا ہے، تفسیر پڑھانا ہے یا حفظ قرآن کرانا ہے تو وہ قرآن پڑھا سکتی ہے اور قرآن کھول کر کے تفسیر بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن لے۔ اور اسی طریقے سے خاتون جو حیض کی مدت میں ہو وہ کیا کر سکتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو وہ قرآن سن بھی سکتی ہے، ایسے ہی دعا بھی کر سکتی ہے، اور دعا کرنا چاہیے، رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اسی طرح شب قدر جلد ہی آنے والی ہے تو اس رات میں بھی عورت شب قدر جاگ سکتی ہے اور قرآن سننا، ذکر و اذکار کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ جو مبارک دعا ہے اس کا ورد کرنا
اور ذکر و اذکار میں لگے رہنا، قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو قرآن سن لینا یا خود قرآن پڑھ لینا دستانہ وغیرہ لگا کر کے، تو یہ سب کام عورت کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک کام اور جو خاتون حیض کی مدت میں ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے، وہ یہ کہ عید کے دن جب خواتین عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو ایسی خواتین جو MC اور مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی عید کے لیے نکلیں گی اور جائیں گی، البتہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی، مصلی سے الگ ہوں گی، امام کا خطبہ اور دعا میں وہ شریک ہوں گی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت جو ہماری خواتین کو ملتی ہے وہ یہ کہ حیض کے ایام میں وہ صرف بہانہ مار کر کے یہ ناپاکی کا ایام ہے، ہر قسم کے خیر اور نیکی کام سے اپنے دامن کو جھاڑ لینا یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ بہت ساری عبادات ہیں جو خواتین اپنے مخصوص ایام میں انجام دے سکتی ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں اور شوہروں کی خدمت ہے وغیرہ وغیرہ، یا علماء کرام کے بیانات سننا اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے خطبے میں شرکت کرنا اور امام کی دعاؤں میں حاضری دینا اور آمین بولنا، یہ سب مبارک کام مخصوص ایام میں بھی عورتیں کر سکتی ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو ہماری مخصوص ہماری خواتین سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔